السلام علیکم مطیع جان ایم جے ٹی وی. آج ایم جے ٹی وی کے 4 خاص مہمان. سب سے پہلے اسد طور سینئر جرنلسٹ ہیں اور ولاگرز ہیں. عدیل سرفراز یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر جرنلسٹ، کورٹ رپورٹر، ولاگر. اور وسیم ملک یہ بھی جرنلسٹ، کورٹ رپورٹر اور ولاگر ہے. اور مریم نواز خان یہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں. اور مریم نواز آج کل ٹویٹر پہ بہت ایکٹیو ہیں. اور آج کا جو اہم ترین موضوع ہے، ہم بات کریں گے اس نجی گفتگو کی جس کو کبھی کبھی یا تو خفیہ ادارے یا پھر کوئی دوسرے لوگ ریکارڈ کر لیتے ہیں. اور یہ گفتگو یا آڈیو لیکس جو ہم دیکھتے رہے ہیں، سوشل میڈیا کی زینت بنتی رہی ہیں. ان سے ایک طرف تو جن لوگوں کی یہ گفتگو تھی ان کو ایمبیرسمنٹ ہوئی، مگر دوسری طرف ہمارے ریاستی اداروں پر بھی انگلیاں اٹھی کہ خفیہ طور پہ شہریوں کی نجی گفتگو کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اور پھر ان کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور شاید یہی معاملہ تھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا، اور سابق خاتون اول بشرا بی بی جو ہیں وہ، اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب، ان دونوں کی آڈیوز بھی لیک ہوئیں. اور یہ ہائی کورٹ اسلام آباد میں گئے. جسٹس بابر ستار نے بہت سخت اس پہ نوٹس لیا، ایک طویل کارروائی ہوئی. اور ٹیلی فون کمپنیوں کی لائسنسنگ کرنے والے ادارے پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی سے جواب طلب کیا گیا. وزارت دفاع اور خفیہ اداروں سے، آئی ایس آئی سے، ایم آئی سے، انٹیلیجنس بیورو سے جسٹس بابر ستار نے جوابات طلب کیے. اور ان کے ان جوابات کے اندر جو تضادات تھے ان کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے جسٹس بابر ستار نے یہ حکم جاری کیا کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور تمام جو متعلقہ فریقین ہیں، جو خفیہ ادارے ہیں، ان کو شہریوں کی کسی بھی قسم کی فون ریکارڈنگ سے روکا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ شو کاز نوٹسز بھی جاری کیے گئے متعلقہ اداروں کو، خاص طور پہ وزارت دفاع اور خفیہ اداروں کو، کہ جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے مطابق عدالت سے غلط بیانی کی. تو ان احکامات کے بعد جسٹس بابر ستار نے ایک اور حکم یہ بھی جاری کیا تھا کہ ملک میں ایک قانون رائج ہے جس کو فیئر ٹرائل ایکٹ کہتے ہیں. اور یہ فیئر ٹرائل ایکٹ جو ہے اس کے مطابق کسی بھی مشکوک شہری یا ملزم کی یا مشتبہ شخص کی جو فون ریکارڈنگ ہے وہ صرف اور صرف مجسٹریٹ کی یا عدالت کی اجازت سے ہی کی جا سکتی ہے. اور بظاہر یہ فیئر ٹرائل ایکٹ کی خلاف ورزی پچھلے تقریباً 10-12 سال سے جاری ہے، اور کوئی بھی خفیہ ادارہ جو ہے کسی بھی عدالت سے اجازت کے بغیر بظاہر شہریوں کی فون ریکارڈنگ بھی کر رہا ہے. تو جسٹس بابر ستار نے ہر قسم کی فون ریکارڈنگ کو روک دیا تھا، جس کے بعد ایک خصوصی ایک اجازت بھی دی تھی کہ اگر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن اور کارروائیوں کے لیے اگر حکومت جو ہے ان کی فون ریکارڈنگ کرنا چاہتی ہے تو پھر وزارت داخلہ کی طرف سے ایک خاص قسم کا ضابطۂ اخلاق جو تیار کیا گیا ہے، عارضی طور پہ یہ متعلقہ خفیہ ادارے اس وزارت داخلہ کے ضابطۂ اخلاق کے مطابق فون ریکارڈنگ کر سکتے ہیں. مگر شاید جسٹس بابر ستار کا یہ حکم نامہ بھی خفیہ اداروں کو پسند نہیں آیا، اور انہوں نے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا. وفاقی حکومت اٹارنی جنرل کی طرف سے بھی اس کو چیلنج کیا گیا. اور آج سپریم کورٹ کے 2 معزز جج، 2 ہیرے، جسٹس نعیم افغان اور جسٹس امین الدین خان، انہوں نے جسٹس بابر ستار کے اس حکم نامے کو معطل کر دیا ہے. یعنی کہ یہ جو کچھ بھی جسٹس بابر ستار نے کہا تھا شہریوں کی نجی گفتگو کی ریکارڈنگ کے حوالے سے، یا جو پابندی لگائی تھی یا جو شرائط لگائی تھی، تو اس سب معاملے کو نہ صرف یہ کہ اس حکم نامے کو معطل کیا ہے، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو جسٹس بابر ستار کو بھی جو ہے مزید قانونی کارروائی یا اس معاملے کی سماعت کرنے سے روک دیا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جسٹس نعیم افغان جو اس بینچ کا حصہ ہیں وہ اس آڈیو لیکس کمیشن کا بھی حصہ رہے ہیں، جس کی سربراہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کرتے رہے ہیں. اور تقریباً 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا وہ آڈیو لیکس کمیشن کی سماعت بھی نہیں ہوئی. اور خود تو آڈیو لیکس کمیشن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سماعت کی سربراہی میں کسی منطقی نتیجے تک نہیں پہنچا، اور نہ ہی اتنی حساس
اور اتنا سینسٹیو جو معاملہ ہے نجی شہریوں کی گفتگو کی ریکارڈنگ کا، اس پہ کوئی ریکمنڈیشن دی ہے اس کمیشن نے، تو ہائی کورٹ کو بھی اس کام سے روک دیا گیا ہے۔ تو آج اس کی جو کارروائی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ چاروں ایم جے ٹی وی کے مہمان کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ تو مریم نواز، سب سے پہلے آپ، میں یہ تو نہیں کہوں گا لیڈیز فرسٹ، مگر آپ میرے خیال میں کمرہ عدالت میں موجود تھیں، تو ایگزیکٹلی جسٹس نعیم افغان یا جسٹس امین الدین خان نے سماعت کے دوران کہا کیا؟ انہوں نے حکم تو معطل کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو کارروائی سے روکا، لیکن سماعت کے دوران کیا باتیں ہوتی رہیں؟ اور عامر رحمان ایڈیشنل اٹارنی جنرل پیش ہوئے تھے، وہ چاہ کیا رہی تھی گورنمنٹ، اور ججز کیا چاہ رہے تھے بظاہر؟ دیکھیے، گورنمنٹ کی جانب سے یہ آج عدالت کے سامنے موقف رکھا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نمبر 1 اپنے جو ان کے آئینی حدود ہیں ان سے تجاوز کر کے کارروائی کی، پھر نمبر 2 یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس از خود نوٹس کا اختیار نہیں ہے۔ جو انہوں نے کویشچنز فریم کیے تھے آڈیو لیکس انکوائری، آڈیو لیکس سے متعلق جسٹس بابر ستار نے، وہ نہیں کویشچنز بنتے تھے ان کے سامنے، یہ پلی نہیں کی گئی تھی۔ پھر تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ آلریڈی جو پاکستان کے قوانین ہیں، انہوں نے 4 ایکٹس کا حوالہ دیا جن میں پیکا بھی ہے، ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ بھی ہے، ان تمام ایکٹس کے اندر منع ہے آلریڈی کسی بھی شہری کی جو سرویلنس ہے یا اس کی نجی گفتگو ریکارڈ کرنا۔ تو وہ کہتے ہیں جب ایک چیز پہلے ہی پاکستان کے قانون میں موجود ہے تو ایک طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ایجنسیوں کو بار بار بلا کے ان سے کوئی ڈکلیریشن مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد عدالت کی جانب سے یہ جسٹس نعیم افغان کے ریمارکس تھے، یہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی عدالت کے سامنے جو انہوں نے کیس جب پہلے رکھا دلائل تو اس میں تھے۔ اس کے بعد جسٹس نعیم اختر افغان نے حوالہ دیا، انہوں نے کہا کہ اس ملک میں سچ تک پہنچنے کو بہت مشکل بنا دیا گیا ہے کہ جب ہم نے پہلے آڈیو لیکس انکوائری کمیشن بیٹھا وہ کر رہا تھا درخواست، تو انہوں نے کہا کہ یہی لوگ یعنی جو اب وہاں پر اپنی آڈیو لیکس کے خلاف گئے ہیں وہ یہاں آ گئے اور یہاں آ کر انہوں نے آڈیو لیکس انکوائری کمیشن پر سٹے لے لیا، تب ہم سچ تک پہنچ رہے تھے۔ ہم اسی چیز کو ڈھونڈ رہے تھے کہ کون کرتا ہے آڈیو لیکس، آڈیو ریکارڈ اور پھر ان کو لیک۔ تو پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک مرتبہ آپ نے سٹے کروا دیا، اس کے بعد آپ اپنی آڈیو کو لے کر کے چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اب آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو مین بات ہے کہ آپ کی آڈیو کس نے کی ریکارڈ اور کیسے جاری ہوئی اس پر نہیں آ رہے، کوئی ثبوت نہیں دے رہے، کیونکہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل یہ کہہ رہے تھے کہ جو بشرا بی بی یا نجم الثاقب ہیں انہوں نے جب ان سے مانگا گیا، کیونکہ ایک کمیٹی بنا دی تھی پارلیمنٹ نے بھی، تو اس کمیٹی میں بھی جب ان سے ریکارڈ مانگا گیا، ان سے ان کی وائس میچنگ کے لیے ان کے جو سیمپل ہے وہ مانگا گیا، وائس ریکارڈنگ مانگی گئی، تو وہ بھی بشرا بی بی نے نہیں دی۔ الٹا توشہ خانہ کیس میں جو ان کی زلفی بخاری کے ساتھ آڈیو لیک ہوئی، وہ جب مقدمہ بنا تو اس مقدمے کے خلاف بھی وہ ہائی کورٹ چلے گئے، اور پھر جو آڈیو لیک ہوئی اس آڈیو لیک میں بھی اس مقدمے کے ساتھ لنک تھا، اس معاملے پر بھی وہ ہائی کورٹ چلے گئے۔ اور اٹارنی جنرل یہ کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ چند متاثرین کا ہے، یہ کوئی مفاد عامہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو قوانین بھی موجود ہیں، مگر ہائی کورٹ کے سامنے تو بظاہر اسطور آپ نہیں سمجھتے کہ اٹارنی جنرل نے اس طرح کا مواد یا مٹیریل رکھا ہی نہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ قوانین بھی موجود ہیں اور ان پہ عمل بھی آ رہا ہے؟ تو آپ کے خیال میں ہائی کورٹ میں کیا ہوا کہ جسٹس بابر ستار نے اتنا سخت آرڈر پاس کیا ہے، اور وہاں پہ کیا معاملہ تھا؟ اصل میں ہائی کورٹ میں جو معاملہ ہوا وہ یہ تھا کہ پی ٹی اے نے پہلے کہا کہ جی ہم نے کسی کو نہیں کہا ہوا کہ آپ آتھرائز کیا ہوا کہ آپ اس طرح فون ٹیپنگ کریں۔ وفاقی حکومت کی طرف سے بھی یہی جواب آیا، پرائم منسٹر آفس کی طرف سے اٹارنی جنرل لے کے آیا کہ جی ہم نے تو آتھرائز نہیں کیا ہوا۔ وہ بھانڈا تب پھوٹا جب ٹیلی کام کمپنیز جو پہلے جواب ہی نہیں دے رہی تھیں، جن کو بار بار وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے، لیکن بالآخر انہوں نے جب تحریری جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پی ٹی اے کی ہدایت پر وہ سرویلنس سسٹم لگایا تھا، وہ اکوپمنٹ لگایا تھا جو پی ٹی اے نے کہا تھا آپ اپنے خرچ سے لگا کے اس کا کنٹرول دین پھر آپ ان ایجنسیز کے حوالے کریں گے، اور وہ 40 لاکھ ایٹ اے ٹائم لوگوں کے موبائل ڈیٹا تک اور کمیونیکیشن تک رسائی رکھتا ہے وہ سسٹم۔ جب وہ تمام معاملہ ایکسپوز ہوا تو اس کے بعد بات وہاں تک کہی کہ پی ٹی اے کو، انہوں نے پی ٹی اے چیئرمین کو کہا کہ آپ نے عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، آپ نے یہ توہین عدالت کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کو انہوں نے اس پر انہوں نے جب وہ کیا ان کو شو کاز نوٹس، تو پھر وفاقی حکومت کی اور ان سب لوگوں کی دوڑیں لگ گئیں، یہ سپریم کورٹ آ گئے۔ حالانکہ وہاں پر اب معاملہ وہاں تک پہنچ چکا تھا کہ جہاں پر انہوں نے کمیونیکیشن مانگی تھی ٹیلی کام کمپنی سے کہ جو آپ کی پی ٹی اے سے ہوئی اس سسٹم کی انسٹالیشن کے لیے، اور پی ٹی اے سے بھی مانگی تھی کہ آپ دونوں الگ الگ سیلڈ انویلپس میں ہمیں وہ کمیونیکیشن دیں، اور جب ٹیلی کام کمپنیز کی طرف سے رپورٹڈلی وہ جمع کروائی جا چکی تھی، پی ٹی اے کی ابھی رہتی تھی، اور یہاں پر پھر معاملہ آ گیا، اور پھر جو جسٹس بابر ستار خود بتا چکے ہیں کہ ان کو کنوے کیا گیا تھا کہ اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں، تو وہ نہیں پھر پیچھے ہٹ رہے تھے، تو پھر سپریم کورٹ آیا گیا، تب موزس جج صاحبان نے تو وہ کام کر دیا ہے کہ آپ رک جائیں۔
ٹھیک ہے. تو وسیم ملک صاحب, یہ آڈیو لیکس کمیشن جب بنایا تھا حکومت نے, چیف جسٹس قاضی فائزہ اس وقت چیف جسٹس نہیں بنے تھے, تو اس کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا تھا. اور جیسے مریم نے بتایا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے مطابق یہی نجمت ثاقب اور بشریٰ بی بی جو تھی, انہوں نے اسٹے لے لیا تھا عمر عطا بندیال کی کورٹ سے کہ آڈیو لیک کمیشن کارروائی نہ کرے, کیونکہ شاید وہ جسٹس قاضی فائزہ پہ اعتبار نہیں کر رہے تھے کہ یہ معاملہ, اور اس وقت سے یہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا. تو وہ اسٹے جو ہے آڈیو لیکس کمیشن پہ وہ اسٹے ابھی بھی جاری ہیں, اور جس بینچ نے وہ اسٹے جاری کیا تھا وہ دوبارہ سپریم کورٹ کا وہ بینچ نہیں لگا, نہ ہی قاضی فائزہ نے بطور چیف جسٹس وہ بینچ بنایا. یہ کیا معاملہ آڈیو لیکس کمیشن کا؟ اچھا دیکھیے, اتنا ایک المیہ ہے اس ملک میں کہ شخصی آزادی ہو, بنیادی انسانی حقوق ہوں, اس کا ایک معاملہ, اور اسے ہمیشہ سے ہی سیاست کی نظر کیا جاتا رہا. آپ نے جس انکوائری کمیشن کی بات کی, ہمیں یاد ہے کہ جب یہ انکوائری کمیشن بنایا گیا تھا اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے, جسٹس نعیم اختر افغان بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, اور اس وقت سپریم کورٹ میں عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ غالباً 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کی تاریخ دے چکے تھے الیکشن کی, اور جو دیگر معاملات تھے, تو اس میں عمر عطا بندیال صاحب کی خوش دامن جو ہیں مبینہ طور پر ان کی بھی ایک آڈیو کا تذکرہ تھا. تو اس وقت جو حالات تھے اس کو اگر میں جو میری ایک ناقص رائے ہے وہ یہ ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب کو فکس کرنا چاہ رہی تھی وفاقی حکومت, اور اس میں بڑی بدقسمتی سے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک سینئر پیونی جج تھے, اور ان کے جو آپس کے اختلافات تھے قاضی فائزہ صاحب, تو ان کو وجوہات بنایا گیا, اور پھر یہ معاملہ اور حکومت نے ڈائریکٹ ان کو نامینیٹ کر دیا تھا کمیشن, براہ راست کمیشن کے لیے نامینیٹ کیا. اور پھر جو ٹی او آرز تھے, دیکھیے اگر اس میں بدنیتی نہیں ہے, حکومت کی میل آف آئی ڈی نہیں تھی اس وقت کی جو پی ڈی ایم حکومت تھی, تو اس کے جو ٹی او آرز تھے اس میں بنیادی مدعا تو ایک ہی تھا, جب بھی یہ معاملہ کبھی بھی کسی بھی عدالت میں پیش ہونا ہے یا کہیں پہ بھی کسی ایک ایسا معاشرہ جہاں پر قانون اور آئین کی علمداری ہو, تو وہاں پر ایک ہی سوال پوچھا جانا ہے نا کہ یہ اللیگل آڈیو ٹیپنگ کون کرتا ہے, یہ سرویلنس کون کرتا ہے. لیکن ان ٹی او آرز میں ایسا کچھ نہیں تھا. اور پھر کیا ہوا, 2 دن ہفتے کے روز غالباً پہلی مرتبہ اس کی سماعت ہوئی یہاں سپریم کورٹ پاکستان کے کمرہ عدالت نمبر 6 میں کمیشن کی 2 سماعتیں ہوئی, اس کے بعد ایک پٹیشن دائر ہوتی ہے, اور غالباً وہ بھی ایک پراکسی پٹیشن اس وقت مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ وہ کسی وکیل کی جانب سے, غالباً عادل سرفراز صاحب اگر آپ تصحیح ریاض حنیف راہی صاحب کی جانب سے وہ کنٹمپٹ کی چلیں ہاں ایک پٹیشن وہاں پر دائر ہوتی ہے عمر عطا کمیشن کے خلاف, اور 2-3 لوگ تھے جن کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی, اور یہ پہلی پروسیڈنگز کے خلاف بعد ہی دائر کر دی گئی تھی, اور پہلی پروسیڈنگز پر ہی چیف جسٹس بندیال صاحب نے اس کو روک دیا تھا, اس کے کمیشن کو روک دیا تھا. اور پھر دوسرا جو میٹنگ ہوئی تھی وہ اس عدالتی حکم کے باوجود ہوئی تھی, اور اس میٹنگ میں محض یہی ہوا کہ کیونکہ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے لہٰذا ہم اس کارروائی کو آگے نہیں بڑھاتے. لیکن قاضی فائزہ نے جو کمیشن کی کارروائی کی اس میں انہوں نے کوئی ایسا آرڈر پاس نہیں کیا کہ یہ آڈیو ریکارڈنگ کرتا کون ہے, اور اس کے بعد معاملے میں کوئی ان کو دلچسپی نظر نہیں آئی اس وقت بھی. اور جب چیف جسٹس بن گئے تو بھی تقریباً 12 مہینے ہو گئے انہوں نے اس کمیشن کا اجلاس نہیں بلایا, اور نہ ہی سپریم کورٹ کا وہ بینچ بٹایا جو کم از کم سٹے کو ختم کرتا اور کمیشن کی کارروائی شروع ہوتی. آج جسٹس نعیم اختر افغان نے ایگزیکٹلی وہی بات کی. جب یہ بات ہوئی, امین الدین خان صاحب نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ یہ جو آڈیو لیکس ہیں یہ آڈیو ٹیپ کون کرتا ہے, یہ لیک کہاں سے ہوتی ہیں, اس حوالے سے کوئی تحقیقات ہوئی ہیں. تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بینچ کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ غالباً اس جانب بڑھ رہی ہے, ابھی یہ تحقیقات ہونا ہے. تو جس پر جو جسٹس نعیم اختر افغان ہیں انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ اس ملک میں سچ کوئی نہیں جاننا چاہتا یا سچ کے پیچھے کوئی نہیں جاتے. پھر انہوں نے 2 مثالیں دی. پہلا انہوں نے کہا کہ پارلیمان نے جب سچ جاننے کی کوشش کی تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسے روک دیا, اور جب ہم نے ایک کمیشن, ان کا اشارہ کمیشن کی جانب تھا کہ ایک کمیشن بنا تھا اور اس نے جب سچ جاننے کی کوشش کی تو پھر اس وقت اس کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا گیا. تو پھر آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اب سپتمبر میں غالباً چیف جسٹس قاضی فائزہ نے چیف جسٹس کا قلم دان سنبھالا تھا, اس دن سے لے کر آج کے دن تک وہ کیس دوبارہ نہیں لگایا گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس سارے دوران میں چیف جسٹس قاضی فائزہ نے اپنی مرضی کے کیسز لگائے, اپنی مرضی کے بینچز بنوائے اور اپنی مرضی کے فیصلے بھی لیے. تو اگر مقصود یہ ہوتا کہ ان آڈیو لیکس کے پیچھے کون ہے تو اس کیس کو بھی ٹیک اپ کیا جاتا. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت کا جو سینیریو تھا, اس وقت جن سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے پی ڈی ایم حکومت نے عمر عطا بندیال صاحب کو فکس کرنے کی کوشش کی تھی, اس میں چیف جسٹس قاضی فائزہ نے بڑی معذرت کے ساتھ میرے نزدیک
نزدیک اس وقت بھی سہولت کاری کا کام سر انجام دیا تھا، اور آج تک یہ معاملہ یہ بینچ جو ہے عدیل جو آڈیو لیکس کمیشن کو جس نے اسٹے کیا تھا، وہ بینچ جو ہے کس نے بنانا تھا؟ چیف جسٹس نے یا ججز کمیٹی نے؟ اس کا روٹ کیا تھا؟ یہ سو موٹو تھا یا نیچے اپیل میں آئے تھے؟ کیا تھا یہ معاملہ؟ سر وہ تو جو جسٹس بندیال صاحب نے آپ کہہ رہے ہیں جس درخواست پر آرڈر کیا تھا، وہ درخواست تو 184(3) کے تحت آئی تھی، تو آبویسلی 3 رکنی کمیٹی میں یہ معاملہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے پروپوز کیا جاتا کہ اس کے اوپر بینچ بنانا ہے تو بنا دیا جاتا. نہیں، لیکن یہ تو کمیٹی کے جو ججز ہیں وہ خود بھی پروپوز ٹیک اپ کر سکتے ہیں، میجارٹی ججز بالکل کر سکتے ہیں، اور ابھی بھی وہ اگر بینچ بنا کے وہ اسٹے کو ختم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. آج تو تاثر یہ دیا گیا کہ بھائی شاید جسٹس بابر ستار صاحب نے وہاں پر ان لینک پروسیڈنگز کی ہیں، اس وجہ سے یہاں پر جو اس کا اجلاس ہے وہ نہیں بلایا جا سکا، یا کمیشن کو دوبارہ سے ریکنسٹیٹیوٹ نہیں کیا جا سکا. سب بدقسمتی ہے. دیکھیں اصل جو مدعا ہے وہ بلا دیا گیا ہے کہ آڈیوز لیک کون کر رہا ہے. سب سے پہلے تو آڈیوز ریکارڈ کون کر رہا ہے، اس کے بعد لیک کون کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم کمرہ عدالت نمبر 6 میں تھے جب پہلی پروسیڈنگز ہوئی تھیں اس کمیٹی کی، اس کمیشن کی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے، ان کی دائیں جانب بیٹھے جسٹس نعیم اختر افغان تھے اور بائیں جانب بیٹھے جسٹس عامر فاروق تھے. ان تینوں فاضل ججز صاحبان نے ایک سوال یہ نہیں پوچھا کہ بھائی یہ آڈیوز ریکارڈ کون کر رہا ہے، اور نہ ہی انہوں نے ٹی او آرز میں اس کا ذکر کیا. گو کہ آج جسٹس نعیم اختر افغان صاحب یہ اوپن کورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے ٹی او آرز پر بات چل رہی تھی، ہمارے تو ابھی ٹی او آرز فائنل نہیں ہوئے تھے، جبکہ ہم نے جو اس روز دیکھا تھا آبزرو کیا تھا وہ اس کے بالکل مختلف تھا. آج بہرحال جو بات جسٹس نعیم اختر افغان کر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بول رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سچ کو جانچنے کی کوشش نہیں کرتے، سچ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے. بھائی سچ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے جسٹس بابر ستار ود آل ڈیو رسپیکٹ، بٹ آپ انہیں روک رہے ہیں. آپ نے آج انہیں کارروائی آگے بڑھانے سے روک دیا ہے. کیا مدعا ہے سر؟ دیکھیں نا، میری ابھی ثاقب بشیر صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے لینک پروسیڈنگز کو کور کیا ہوا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں فریقین سے، پی ٹی اے اور ٹیلی کام انڈسٹری اور غالباً ایجنسی سے، انہوں نے وہ تمام تر جو ان کی درمیان کورسپونڈنس تھی وہ مانگ رکھی ہے، اور وہ کورسپونڈنس آبویسلی تینوں فریقین سے الگ الگ اگر مانگ رکھی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ کہیں کنٹراڈکشن نہ ہو اور تمام چیزیں ریکارڈ پر آ جائیں. اس کے بعد جو آرڈر آنا ہے وہ حتمی آرڈر آنا ہے. آپ نے اس سے قبل ہی ان کو روک دیا ہے کارروائی کو آگے بڑھانے سے. تو سچ تک تو معذرت کے ساتھ سپریم کورٹ نے آج جانے سے روکا ہے نا. اگر وہی کارروائی وہاں پر جاری رہتی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جسٹس بابر ستار صاحب نے شاید جو سوال آج اٹھائے جا رہے ہیں ان میں ہو سکتا ہے کچھ جائز سوالات بھی ہوں. عامر رحمان صاحب جو کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں، وہ جو بات کر رہے ہیں کہ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی، کمیٹی غیر مؤثر ہو گئی تھی، سو موٹو جورسڈکشن کو انووک کیا گیا، مگر یہ تمام تر سوالات سر ان کے جوابات جسٹس بابر ستار دے چکے ہیں. وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم سو موٹر جورسڈکشن انووک نہیں کر رہے. نہیں، لیکن یہ تو بشرا بی بی اور نجم ثاقب جو ہیں یہ رٹ جورسڈکشن میں آئے تھے سرکار کے اداروں کے خلاف کہ بتایا جائے کہ ان کی آڈیو لیکس کس نے کی، ٹیپ کس نے کی، اور پھر اس کے پس منظر میں سسٹم کو سمجھنے کے لیے ہائی کورٹ ایک آئینی عدالت ہے، وہ کچھ بھی معلومات حاصل کر سکتی ہے تاکہ بشرا بی بی اور نجم ثاقب کے کیس میں کسی منطقی نتیجے تک پہنچا جا سکے. تو اس میں سو موٹو کہاں سے آ گئی؟ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ نجم ثاقب صاحب کا معاملہ کمیٹی تک ہوگا، مگر بشرا بی بی تو یہاں پر آئی تھیں. ان کے وکیل تھے غالباً لطیف کھوسہ صاحب، انہوں نے ڈائریکٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی اور ان کی درخواست پر جسٹس بابر ستار صاحب نے پروسیڈ کیا. ٹھیک ہے. اچھا مریم نواز، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کا جو اسٹے آرڈر ہے اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ کیا آئی ایس آئی، خفیہ اداروں، انٹیلیجنس بیورو اور حکومت کو ہوگا؟ اور پھر اس اسٹے آرڈر سے مطلب کیا ہے کہ اب یہ معاملہ آپ کو لگتا ہے کہ جسٹس نعیم افغان اور جسٹس امین الدین خان اتنی کیپیسٹی ہے ہمارے معزز ججز کی کہ وہ اتنے بڑے معاملے پہ کوئی حتمی ججمنٹ بھی دے سکیں، یا پھر ان کو صرف اسٹے آرڈر کے لیے آج بینچ بنایا گیا تھا؟ دیکھیے یہ ججز حتمی آرڈر بھی دے سکتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے انہیں ججز کے کندھوں پر رکھ کر بہت ساری بندوقیں کچھ عرصہ پہلے چلائی گئی ہیں. دوسری جانب یہ کہ اس کیس کے اندر جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ثاقب نثار کے بیٹے ہیں اور دوسری جانب بشرا بی بی کی اہلیہ ہیں، اور نوٹسز ہوئے ہیں ہماری خفیہ ایجنسیوں کو، اور جس کی وجہ سے حکومت اتنی بڑی متاثرہ فریق بن گئی ہے کہ وہ دوڑی سپریم کورٹ آئی. ابھی وہاں بھی وہ معاملہ چل رہا تھا. تو اس میں ظاہر ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے اس وقت اس کو روکا جائے، کیونکہ ہماری خفیہ ایجنسیاں، آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ ہم تو دہشت گرد ٹریس نہیں کر پا رہے کیونکہ ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر راستے میں آڑے آ جاتا ہے. تو وہاں پر ان سے یہ سوال بھی ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو ایک حکم نامہ دیا تھا، اس کے بعد اگلی ہیئرنگ بھی ہو گئی ہے، تو آپ ابھی تک اس حکم نامے پہ کیوں رکے ہوئے ہیں؟ تو اس پر کہتے ہیں وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کہ ہم توہین عدالت سے ڈرتے ہیں.
تو اگر حکومت اس وقت اس قسم کی بے بسی کو بنیاد بنا کے اپنی، جو کہ ایکچولی ہے بھی نہیں، یہاں سپریم کورٹ سے آگے ریلیف لے رہی ہے اور پھر ان ججز سے لے رہی ہے جن کے بارے میں آلریڈی یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ چیف جسٹس کے بہت قریب ہیں، یا جب وہ بات کریں تو چیف جسٹس ہی بات کر رہے ہیں. اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ان ججز کے ساتھ چیف جسٹس خود کیوں نہیں بیٹھے، تو اس کی وجہ شاید جسٹس بابر ستار کا آرڈر ہے، چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے وہ وکیل رہے ہیں. تو سرویلنس کا معاملہ وہ بھی ہے جس پر چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ خود بھی خائف تھے جب ان کی اپنا ریفرنس چل رہا تھا. تو یہ ایک چلتا ہوا پروسیجر تھا، لیکن اس وقت خفیہ ایجنسیوں کو بچانا مقصود ہے، کیونکہ جسٹس بابر ستار کے خلاف ہر طرح کی کیمپیننگ ہو گئی، سوشل میڈیا پر ان کی فیملی کی معلومات بھی لیک کر دی گئی، وہاں پر توہین عدالت کی کارروائی الگ چل رہی ہے. تو ان کو روکنے کا اور کوئی طریقہ کار نہیں بچا تھا، تو ان ججز کو استعمال کر کے روکا تو گیا ہے اب. لیکن دیکھنا ہے کتنا عرصہ یہ چلتا ہے، اور ابھی تو نوٹسز ہوئے ہیں دوسری جانب کو بھی، تو اب لگتا ہے کہ ہائی کورٹ کے بجائے سپریم کورٹ ہی اس معاملے کو فکس کرے گی اور وہ حکومت کی منشا کے مطابق ہی ہوگا. بہرحال اب دیکھیں گے جسٹس نعیم افغان اور جسٹس امین الدین خان دوبارہ اس کیس کو کب لگاتے ہیں. کوئی تاریخ ملی ہے یا ڈیٹ ان آفس ہوا ہے؟ غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا. غیر معینہ مدت. یہ جو مقدمہ ہے نا، آپ اس ایک چیز تو طے ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ججز اور ادارے آمنے سامنے آ گئے، ایک ماجرائی ہمیں نظر آ رہی ہے. جو اصل بون آف کنٹینشن ہے میری ناقص رائے میں، وہ یہی ایک مقدمہ تھا جس میں آج خفیہ اداروں کو ایک بہت بڑا ریلیف ملا ہے انڈاؤٹیڈلی. یہ جو مقدمہ ہے، اس سے جس قدر وہ خائف تھے یا جس قدر وہ متاثر تھے، وہ دیگر مقدمات سے نہیں تھے. دیگر تو سر سیاسی نوعیت کے مقدمات ہیں، یہ ڈائریکٹلی ان کو ہٹ کر رہا تھا، اور یہ شاید آج ان کو ایک واقعی میں ایک ریلیف ملا اور بڑا زبردست فیصلہ دیا ہے دو فاضل ججز صاحبان. یہ زبردست کوٹ ان کوٹ ہے کاماز میں. ہاں جی سر، انورٹڈ کاماز. زبردست ہے یا زیر دست ہے؟ جی اسد، آپ کیا کہیں گے کہ اب اس فیصلے کے بعد شہریوں کے حقوق محفوظ ہو گئے ہیں اور شہریوں کی گفتگو جو ہے وہ قانون کے مطابق ریکارڈ ہوگی اور گفتگو کو لیک کرنے والے جیل میں جائیں گے؟ تو یہ جسٹس نعیم افغان اور جسٹس امین الدین خان، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی کوئی دباؤ ہو سکتا ہے جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ٹیرین وائٹ کیس کے بعد؟ تو آپ کے خیال میں جسٹس نعیم افغان جو بلوچستان سے آئے ہیں اور جسٹس امین الدین خان جو لاہور سے آئے ہیں، تو ان دونوں کے اوپر بھی دباؤ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ جب خود ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا تھا تو اس وقت وہ بہت شور ڈالا تھا چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور ان کی اہلیہ نے کہ ہماری جو گفتگو سٹوری نکالی ہے، جی ہماری جو ڈاٹا ہے وہ غیر قانونی طور پہ حاصل کیا گیا ہے، ہماری اللیگل سرویلنس ہوئی ہے. یہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور سرینا عیسیٰ یہاں سپریم کورٹ میں بہت شور ڈالتے تھے، کہتے تھے کہ جی ہمارے جو ہے نا نجی ڈاٹا چوری کیا گیا ہے، غیر قانونی طور پہ حاصل کیا گیا ہے. تو اب جب خود وہ چیف جسٹس بن گئے ہیں تو یہ جو آج کا آرڈر جاری ہوا ہے، کیا اس سے شہریوں کے حقوق محفوظ ہو گئے ہیں اور خاص طور پہ ججز کا جو نجی ڈاٹا ہے یا نجی گفتگو ہے اب وہ ریکارڈ نہیں ہو سکے گی؟ اچھا دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب، یہ یہاں پر کہتے رہے کہ جو کمپلیننٹس ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ان کے موبائل کیوں نہیں چیک کیے گئے کہ کسی نے ان کے موبائل تک رسائی ہو وغیرہ. کون کہہ رہا تھا؟ یہ جسٹس امین الدین خان وہ کہہ رہے تھے. وہ کہتے ہیں نقطۂ آغاز تو تحقیقات کا ان کے اپنے موبائل ہونے چاہیے تھے، یعنی کہ وہ اب بتا رہے ہیں ہمیں ایک ایسی ایجنسی کو ہم اپنے موبائل دیں کمپلینٹ کرنے سے پہلے، جو ایجنسی لیک کر دیتی ہو ڈیٹا، یعنی کہ جو ایجنسی ابھی رؤوف حسن کے واٹس ایپ میسیجز لیک کر رہی ہو جو ان کے پاس تحقیقات کے لیے تھے. آپ ایک ایسی ایجنسی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا موبائل دیں، وہ فورینزک کرے تاکہ وہ ہمارے اور نجی ڈیٹا تک رسائی کرے اور اس کے بعد ہمیں اسکینڈلائز کرے. ٹھیک ہے. اور پھر ایک بات یہ ہے کہ اب مجھے نہیں پتا کس پر دباؤ ہوگا کس پر نہیں، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کسی کا، مجھے کیا پتا، کسی کے بیٹے نے گاڑی تباہ کر دی ہو، پتہ نہیں کیا وہ کرتا ہو. تو لائک بہت سے لوگوں کے بارے میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے لوگوں کے بہت سے طریقوں سے آرم ٹوسٹنگ ہوتی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. کچھ تو ہوتے ہیں وہ ریکارڈ پر آ جاتے ہیں، وہ خط لکھ دیتے ہیں، کچھ ہوتا ہے پھر ان کا وہ آپ دیکھ لیتے ہیں کنڈکٹ کیا ہوتا ہے. تو چیز یہ ہے کہ یہ کہا بہت کچھ لوگ خط لکھتے ہیں اور کچھ لوگ دباؤ میں فیصلے دیتے ہیں، کچھ پھر دباؤ میں فیصلے دیتے ہیں. یہیں پہ ہو سکتا ہے کہ قریب ہی وہ گاڑی تباہ ہوئی کھڑی ہو، کسی کو دیکھنی چاہیے جا کے وہ گاڑی کس نے تباہ کی ہوئی ہے اور کیسے ہوئی. سرکاری گاڑی ہے؟ جی بالکل سرکاری گاڑی ہے. چلیں جی، یہ تو پھر کوئی چیز چھپتی تو نہیں ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پہلی بار تاریخ میں جسٹس بابر ستار نے ایک ایسا حکم نامہ جاری کیا تھا کہ جس سے یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان کا جو موجودہ قانون ہے فیئر ٹرائل ایکٹ، اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی قانون سے ماورا کوئی آرڈر جاری نہیں کیا تھا. سمپل یہ کہا تھا کہ جو فیئر ٹرائل ایکٹ جو پارلیمنٹ کا منظور شدہ ہے اس کے مطابق عدالت سے اجازت لے کے آپ شہریوں کی فون ریکارڈنگ کریں. اس کو آج بلوچستان سے آئے جسٹس نعیم افغان نے اور لاہور سے آئے جسٹس امین الدین خان نے اس جسٹس بابر ستار کے حکم نامے کو معطل کر دیا ہے.
تو اب یہ سارا آڈیو ٹیپس کا آڈیو لیکس کا معاملہ، آڈیو ٹیپنگ کا معاملہ اب سارا کھو کھاتے چلا گیا ہے. وسیم ملک کوئکلی مجھے آپ اپنا اس کو کیسے کنکلوڈ کریں گے کہ آپ کے خیال میں خفیہ اداروں کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے یا حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے، باوجود اس کے کہ خود شہباز شریف کی بھی آڈیوز لیک ہوتی رہی ہیں، یا پھر شہباز شریف جیسے وزیر اعظم کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی آڈیو لیک ہو جائے یا ویڈیو؟ اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بڑا ایک سنکرونائزڈ مینرز کے ساتھ نا یہ آڈیو لیکس کا یہ سارا، اگر پچھلے بالخصوص گزشتہ 2 سالوں کی ہم بات کریں یا پھر پاکستان کی جتنی بھی ایک سیاسی تاریخ ہے، جو سیاسی جماعت مقتدرہ کے زیر اعتاب ہوگی آڈیو لیکس اسی کی ہوتی ہے. اور جب آڈیو لیکس ہوتی ہے تو وہ ایک اسپیسیفک گروپ ہے، چاہے وہ میڈیا میں ہو چاہے سوشل میڈیا میں ہو، تو وہیں سے وہ پہلے سوشل میڈیا پہ بھی اپلوڈ ہوں گی، اور پھر ہمارے ٹی وی چینلز کو کون بھیجتا ہے. تو ان ساری بنیادوں کو اگر جب آپ دیکھیں گے تو کھورا تو ایک ہی جگہ پہنچتا ہے، وہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں ہیں، اور وہ اپنے پولیٹیکل موٹیوز کے لیے یہ ساری کام کر رہی ہوتی ہیں. تو پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ ایٹ لیسٹ جسٹس بابر ستار جیسے ایک جج صاحب نے، جو کہ 27 اپریل کے اپنے ایک خط میں جو کہ انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھا تھا کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ آفیشلز کی جانب سے انہیں کہا گیا کہ اس کیس سے سائڈ پہ ہو جاؤ، اور وہ نہیں ہوئے. انہوں نے دباؤ بھی برداشت کیا، اور پھر وہ بڑی خوبصورتی سے ان پروسیڈنگز کو آگے حتمی انجام تک لے کے جا رہے تھے. تو پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہی ہوا کہ جب یہ کیس سپریم کورٹ میں آیا اور جب یہ 2 رکنی بینچ بنا اور اس کے بعد آج پروسیڈنگز ہوئیں، تو وہ پوری ایک محنت جو تھی، مجھے اس چیز پہ افسوس ہے کہ ایک جج صاحب جو اتنے دباؤ کے باوجود بھی اس اقدام کی جانب بڑھ رہے تھے کہ جو کہ پہلی بار ہو رہا تھا، تو اس کو آج ٹھیس پہنچی ہے میرے خیال میں. اس کو ہی ٹھیس نہیں پہنچی، بلکہ سپریم کورٹ کی جو عزت اور وقار میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور جج بحالی سے اضافہ ہوا تھا، آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اسی جج کی زیر نگرانی اور زیر سربراہی سپریم کورٹ کی جو عزت ہے وہ خاک میں ملتی نظر آ رہی ہے، جبکہ شہری حقوق کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک تاریخی فیصلے کو معطل کیا گیا ہے، اور بظاہر آج کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے اب شہریوں کی نجی گفتگو کو خفیہ اداروں کی طرف سے معمول کے مطابق اور پرانے طریقوں کے مطابق ریکارڈ کرنے کی اجازت مل گئی ہے. تو ایم جے ٹی وی کے ناظرین ہوں، سیاستدان ہوں، صحافی ہوں یا سماجی کارکن ہوں، ٹیلی فون پہ گفتگو ذرا احتیاط سے کیجیے گا، کیونکہ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس امین الدین خان نے خفیہ اداروں کو کہا ہے کہ کام جاری رکھیں جیسے پہلے جاری رکھا ہوا تھا. مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.